ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہمارا مضمون ہے جغرافیہ کلاس 8۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 17 میں باب نمبر 5 کے ٹاپک بڑے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور مٹی کی آلودگی کی وجوہات اور اثرات کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے شور کی آلودگی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شور کی آلودگی کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ شور کی آلودگی، ہم مختلف قسم کی آوازیں روز سنتے ہیں۔ کچھ آوازیں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں اور جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو بہت بری لگتی ہیں۔ اگر آوازیں ایک حد سے بڑھ جائیں تو اس کو شور کی آلودگی کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم روز جو ہے وہ آوازیں سنتے ہیں اور وہ آوازیں جو ہیں بہت ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، جیسے کہ میوزک وغیرہ جو ہے، لیکن وہی آوازیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو وہ ہمیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی حد سے بڑھی ہوئی جو آوازیں ہیں وہ شور کی آلودگی کا باعث بنتی ہیں، یہ شور کی آلودگی کہلاتی ہیں۔ شور کی آلودگی بھی ماحولیاتی آلودگی کی ہی ایک قسم ہے۔ یہ انچاہی آوازیں ہماری ذہنی و جسمانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ یعنی کہ یہ جو انچاہی، یعنی کہ ایسی آوازیں جو ہمیں نہ اچھی لگتی ہوں، یہ ہمارے ذہن اور جسم دونوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ مختلف قسم کی آوازیں ہمیں گاڑیوں، ہوائی جہازوں، پریشر ہارن، فیکٹریوں وغیرہ سے آتی ہیں۔ یعنی کہ گاڑیوں کا جب ہارن وغیرہ بجائے جاتے ہیں تو وہ بھی آواز ہمارے کانوں کو اچھی نہیں لگتی، یا ہوائی جہازوں کی آواز جو ہے، یا پریشر ہارن یعنی کہ بہت زیادہ ہارنز کا بجایا جانا۔ فیکٹریوں سے آنے والی جو آوازیں ہیں وہ بھی شور کی آلودگی ہیں۔ شور سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ جنگلی جانور اور پانی میں پائی جانے والی مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی کہ شور کی آلودگی سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے، یا شور کی آلودگی صرف انسانوں پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ جنگلی جانوروں اور پانی میں رہنے والی مخلوق جو ہیں، یا پانی میں رہنے والے جو جاندار ہیں، ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ درختوں کے کٹاؤ کے شور سے جنگلی جانور متاثر ہوتے ہیں، جبکہ پانی میں کشتیوں اور بحری جہازوں کے چلنے سے انجن کی آواز سے آبی مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ ان گاڑیوں کی جو ہارن کی آوازیں ہیں، ہوائی جہازوں کی، فیکٹریوں سے آنے والی آوازیں، اور اسی طرح کانوں کو اچھی نہ لگنے والی جو آوازیں ہیں وہ شور کی آلودگی کہلاتی ہیں۔ لیکن جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اس کے شور سے جنگلی حیات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور جو آبی حیات ہیں وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے چلنے سے انجن کی جو آوازیں آتی ہیں تو اس کے شور سے متاثر ہوتے ہیں۔ شور کی آلودگی کی وجوہات، گھروں میں استعمال ہونے والی روزمرہ کی اشیاء شور کا باعث بنتی ہیں، یعنی کہ وجہ بنتی ہیں۔ ان میں اسپیکر، گرائنڈر مشین، واشنگ مشین، ایئر کولر اور ٹی وی وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے روزمرہ استعمال میں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے استعمال سے گھر کے اندر شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی معاشرتی سرگرمیاں مثلاً شادی بیاہ اور جلسے جلوس بھی شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ جب شادی بیاہ یا جلسے جلوس ہوتے ہیں تو لاؤڈ سپیکرز جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے جو میوزک وغیرہ چلایا جاتا ہے یا لاؤڈ سپیکرز آن کیے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شور، بہت زیادہ شور ہوتا ہے جو کہ شور کی آلودگی کی وجہ بنتا ہے۔ تجارتی اور صنعتی علاقوں میں پرنٹنگ پریس اور فیکٹریوں میں جہاں پر مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے بھی
شور کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہے وہ صنعتی، تجارتی، پرنٹنگ پریس، فیکٹریاں، جہاں سے جو ہے وہ مختلف آوازیں آتی ہیں، یا جہاں پر مختلف اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے جو ہیں وہ بھی شور کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ مختلف قسم کی گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشے، ہوائی جہاز، ٹرینیں وغیرہ چلنے سے شور پیدا ہوتا ہے۔ اس شور کو شور کی آلودگی کا نام دیا جاتا ہے۔ شور کی آلودگی کے اثرات، یہ ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے، شور کے اثرات بیان کریں۔ یعنی کہ پیچھے جو ہم سے کوسچنز پوچھے گئے تھے ان میں اسباب و اثرات تھے، لیکن ہمارے پاس لانگ کوسچن نمبر 5 میں صرف اور صرف شور کے اثرات پوچھے گئے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہوگا شور کی آلودگی کے اثرات۔ شور کی آلودگی سے انسان کی طبیعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ سننے کی صلاحیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہرا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو سنائی نہیں دیتا، یہ بہرا ہو گیا ہے، تو یہ سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ بے وقت شور نیند کو بھی متاثر کرتا ہے، یعنی کہ جب کوئی شور وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو تب ہمیں جو ہے وہ نیند اچھے طریقے سے نہیں آتی، تو یعنی کہ شور کی آلودگی سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ بعض حالات میں سننے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم سننے کے بالکل بھی قابل نہیں رہ جاتے۔ شور کی وجہ سے انسان کو شدید غصہ آتا ہے، یعنی کہ جب شور کی آلودگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، یعنی کہ یہ جو انسان کا بلڈ پریشر ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونا وغیرہ شامل ہے۔ انسان کی ذہنی صلاحیت بہت متاثر ہوتی ہے، یعنی کہ شور کی آلودگی سے جو ہے وہ انسان جو صلاحیت ہے، ذہنی صلاحیت ہے یا سننے کی صلاحیت ہے، وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں یا بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ غصے کا آنا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، سر میں شدید درد ہونا، یہ سب شور کی آلودگی کے اثرات ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس گلوبل وارمنگ۔ قدرت نے کرۂ ارض کے گرد گیسوں کا ایک حفاظتی غلاف بنا رکھا ہے۔ انسانی سرگرمیوں سے گیسوں کے اس حفاظتی غلاف کی ترکیب میں فرق ہونے کے باعث زمین کے اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، یعنی کہ جو دنیا کے جو گلوبل یعنی کہ دنیا، وارمنگ گرم ہو جانا، یعنی کہ ہماری دنیا میں گرمی کا بڑھ جانا۔ یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر بھی ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے کرۂ ارض کے اوسط درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے گلوبل وارمنگ کی وجوہات، یہ ہمارے پاس 3 لانگ کوسچن کا آنسر بھی ہے۔ ہمارے پاس 3 لانگ کوسچن ہے، گلوبل وارمنگ کی وجوہات اور اثرات بیان کریں۔ گلوبل وارمنگ کی وجوہات، یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتی ہیں۔ مختلف فیکٹریوں، گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ٹرینوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں گلوبل وارمنگ کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ فیکٹریوں اور گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ٹرینوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ ہماری دنیا کو گرم کر رہا ہے۔ تیل، یعنی کہ اس سے کیا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے۔ تیل، ڈیزل اور کوئلے کے جلنے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج ہو کر فضا میں داخل ہو رہی ہے، جو درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ درختوں کی بے جا کٹائی اور فضائی آلودگی بھی
ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात यानी कि इसके जो है वो क्या असरात हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के माहौल में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुंदर की सतह के बतदरीज बुलंद होने के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। ज़ाहिर बात है जैसे जैसे जो है वो गर्मी बढ़ेगी, उसकी तपश बढ़ेगी, वैसे ही ग्लेशियर्स जो हैं यानी कि बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। सैलाबों का बेवक्त और ज़्यादा होना, आलमी औसत दर्जा हरारत में इजाफ़ा होना, खुश्क साली का आम होना, कुदरती आफात मसलन कहत वगैरह का वकूअ पज़ीर होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फसलों और मवेशियों की पैदावार में बड़ी हद तक कमी वाक़या हो रही है। पीने के पानी की कमियाबी यानी कि पीने के पानी की कमी, बारिशों के कुदरती निज़ाम का बेरब्त होना, मसलन बाज़ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी जबकि बाज़ इलाकों में बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी, यानी कि बारिशों का बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना ये भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात में से है। कुदरती वसाइल मसलन जंगलात, घास के मैदानों वगैरह की पैदावारी सलाहियत में बतदरीज कमी वगैरह इसके अहम असरात हैं। यहाँ तक हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है और यहीं पे ही हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 17 मुकम्मल होता है।